دینی شناخت اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ میری شناخت کو ختم کریں گے تو رد عمل آئے گا۔ 77 سال تک ہمیں اپنے وسائل سے کیوں محروم رکھا گیا اور کس نے محروم رکھا؟ اگر اس جنگ کی آماجگاہ افغانستان تھا تو اس جنگ کی آماجگاہ پاکستان ہے۔ یہاں تو اس وطن عزیز کی آئینی شناخت، مذہبی شناخت، دینی شناخت اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جب آپ کسی کی شناخت کو ختم کریں گے تو رد عمل پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں ایک پشتون ہوں، بحیثیت پشتون اگر آپ میری شناخت کو ختم کریں گے تو رد عمل آئے گا۔ میں ایک مسلمان ہوں، اگر بحیثیت مسلمان آپ میری شناخت ختم کریں گے تو پھر رد عمل آئے گا۔ میرا صوبہ معدنی ذخائر سے بھرا ہوا، میرا قبائل، میرا فاٹا اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ 77 سال تک ہمیں اپنے وسائل سے کیوں محروم رکھا گیا اور کس نے محروم رکھا؟ اور آج جب دنیا کا نظام کروٹ بدل رہا ہے، 9/11 کے بعد تصور یہ تھا کہ شاید اب دنیا پر سرمایہ داریت کی اجارہ داری ہوگی اور امریکہ پوری دنیا کا ایک محوری قوت ہوگی اور اب سارے نظام اس کے تابع چلیں گے۔ لیکن آج 20-25 سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا نظام کروٹ لے رہا ہے۔ امریکہ اور روس کی ایک تیز جنگ جس نے افغانستان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا اور جس کے نتیجے میں سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا، آج دوبارہ چین ایک معاشی قوت کے طور پر ابھر رہا ہے اور ایک نئی سخت جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اگر اس جنگ کی آماجگاہ افغانستان تھا تو اس جنگ کی آماجگاہ پاکستان ہے، اس لیے پاکستان کو نچوڑا جا رہا ہے اور ہم ہیں کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ ایک کو تسلی دے رہے ہیں کسی پیک نہیں بنے گا، اس کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں، مسلح گروہ اس نے سی پیک کے علاقے کو بھی اپنے زیر اثر لے لیا ہے اور اس کو مطمئن کیا جا رہا ہے کہ چین کو معاشی راستہ متاثر ہوگا۔ چین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، آپ ہمیں سیکورٹی کا نظام حوالہ کریں اور اس کے لیے آپ ہمیں پیسے دیا کریں۔ ادھر سے سیکورٹی کے نام پر مغرب سے اور امریکہ سے کولیشن سپورٹ فنڈ کے پیسے لیے جا رہے ہیں اور ادھر سے اب دوسری طرف ایک نئی سیکورٹی کے نام پر پیسے لینے کی ہیلے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ ہم کدھر پھنسے ہوئے ہیں؟ ہمارا تو ایک رخ ہی نہیں ہے۔ ہم تو دنیا میں ناقابل اعتماد قوم بن چکے ہیں، کون ہم پہ اعتماد کرے گا؟ ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے آرمی چیف دونوں قابل احترام شخصیتیں چلی گئیں چائنا، وہاں ان کو آمادہ کیا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، لیکن خالی ہاتھ لوٹے۔ ایک ہی بات تھی کہ جی پاکستان میں پہلے تو سیاسی طور پر عدم استحکام ہے اور دوسری طرف آپ کی سیکورٹی قابل اعتماد نہیں ہے، ہم کس طرح وہاں سرمایہ کاری کریں؟ اور میں نے یہ بات پارلیمنٹ میں ان کے سامنے کہی، یعنی کہ میں یہاں کہہ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد چائنا کے منسٹر نے ہمارے دو بڑوں کے دورہ چین کی پیروی میں پاکستان تشریف لائے، یہاں تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان سے انہوں نے ملاقات کی اور اس میں بھی انہوں نے یہی دو باتیں دہرائیں کہ آپ کا سیاسی استحکام نہیں ہے، آپ کی سیکورٹی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اس صورتحال میں کس طرح یہاں انویسٹمنٹ کریں؟ اب ایسی صورتحال میں ہم تو پہلے سے گھبرائے ہوئے لوگ ہیں کہ امریکہ اور مغربی دنیا کا ایجنڈا تبدیل ہو گیا ہے اور اس ایجنڈے میں سب سے پہلے نشانے پر آپ کا ایمان اور آپ کا اسلام، دینی مدارس ان کے نشانے پہ۔ کیوں ملک کے اندر مدرسے قائم ہیں؟ کیوں علماء جو ہیں وہ قرآن و حدیث کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیوں ان علوم کو تحفظ مل رہا ہے؟ اور صرف علوم کو تحفظ نہیں مل رہا،
جہاں اسلام اپنے حقیقی معنی اور مفہوم کے حوالے سے زندہ و تابندہ رہتا ہے، وہاں آپ کی سوسائٹی بھی اثر انداز ہے، جہاں اسلامی، قومی اور وطنی تہذیب کو تحفظ ملتا ہے، جبکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بال بچے اور نئی نسلیں وہ بھی مغربی رنگ میں رنگ جائیں، ان کی تہذیب میں رنگ جائیں، یہی ان کا ایجنڈا ہے۔ ہم نے یہ تشویش ظاہر کی تھی کہ عقیدہ ختم نبوت پر پھر ایک شب خون مارا جا رہا ہے، اگر حکمران ناکام ہو گئے تو آج وہی کام اداروں سے لیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ہمارے سپریم کورٹ سے، لیکن ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ ہم نے اس ملک کی شناخت کو زندہ رکھنا ہے، جس طرح میں پشتون شناخت کو زندہ رکھنے کے لیے سنجیدہ ہوں، میں اسی طرح اس سے بڑھ کر مذہبی شناخت کے لیے بھی سنجیدہ ہوں۔ نہ میں مدرسے کو مٹنے دوں گا، نہ میں اس کے قرآن و حدیث کے علوم کو انشاءاللہ مٹنے دوں گا، نہ میں اس ملک میں ختم نبوت کے عقیدے کو ختم ہونے دوں گا، نہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان کی حیثیت سے اس کو ڈکلیئر کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے خلاف ہر قیمت پر طاقتور جنگ لگے گی۔ ماہر الہی صاحب کی باتیں سن رہا تھا، مجھے بالکل وہ منظر یاد ہے جب ہم ایک بہت بڑے اجتماع میں بات کر رہے تھے اور آپ نے ہمیں اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا تھا۔ انشاءاللہ وہ عقیدہ اب بھی ہے، وہ جذبہ اب بھی ہے، وہ خون اب بھی ہے، اور اپنے دین و وطن کے لیے اب بھی وہ گرمایا جائے گا اور دفاع کیا جائے گا، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آج